اللہم روزانہ پڑھی جانے والی دعائیں۔ سونے سے پہلے کے اذکار۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان سے محفوظ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک وہ آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سونے سے قبل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی فضیلت۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت تلاوت کرے وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سونے سے قبل سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھنے کا طریقہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا کر سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور پھر اپنے تمام جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے اور یہ عمل 3 بار کرتے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 3 بار۔ سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ تینوں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تین بار پھیر کر اپنے پر دم کر لیتے ہیں. سونے سے قبل سورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل سورت السجدہ اور سورت الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورت السجدہ الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا زللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. السجدہ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھنے والا سفارش کا مستحق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی 30 آیات والی ایک سورت ایسی ہے کہ اس میں جس آدمی کی سفارش کر دی اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يعطيكم بماء معين. گھر کو جنوں اور شیاطین سے محفوظ رکھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. سونے سے قبل تکبیر، تسبیح اور حمد و ثنا کا حکم. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ اور لیٹ جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. یعنی سوتے وقت اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار. سونے کا سنت طریقہ اور دعا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. سونے سے قبل اپنے بستر کو جھاڑ کر یہ دعا پڑھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کی طرف آئے تو اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے نیچے کیا ہے. اور پھر یہ پڑھتے ہیں بسم ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین.
اسلام پر موت آنے کے لیے دعا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کی طرف آئے تو اسے نماز کی طرح وضو کرنا چاہیے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ رات کو کروٹ بدلتے وقت کی دعا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو بیدار ہو جائے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے: لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ نیند میں گھبراہٹ یا وحشت ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت اگر کسی کو گھبراہٹ محسوس ہو تو وہ یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اللہم غارت النجوم وہدات العیون وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اهْدِ لَيْلِي وَأَنِمْ عَيْنِي۔ اچھا یا برا خواب دیکھنے کے لیے ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اچھا خواب رحمان کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو نمبر 1 وہ آدمی شیطان اور خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نمبر 2 یہ خواب کسی کو نہ سنائے۔ نمبر 3 جب پہلو پر لیٹا ہے اسے بدل لے۔ نمبر 4 اگر چاہے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ نمبر 5 اگر اچھا خواب آئے تو اپنے محبوب دوست سے بیان کرنا چاہیے۔ بیدار ہوتے وقت کے اذکار۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بیدار ہونے کی دوسری دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ۔
رات کو آنکھ کھل جائے یا نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں تو پڑھیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کے وقت بیدار ہو اور پھر یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور پھر کہے رب اغفر لی، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو نماز بھی قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تہجد کے وقت تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنہار، یہ کہ آخر تک سورۃ آل عمران کی آخری رکوع تلاوت فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ دھو لیتے کسی چیز میں داخل کرنے سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند پوری کرنے کی اور تمام اعمال بجا لانے کی توفیق دے دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔